فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت عہد بیت اطہار پر آواز بلند صلوات خالق کائنات کے طالب علم کے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے استاد محترم خطاب کر کے گئے ہیں ان کا پڑھنا ہمارا سننا خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے جو مومنین بڑے خلوص کے ساتھ مجلس امام حسین میں تشریف لائے ہیں پروردگار ان پر کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے استاد محترم قبلہ قاضی مرتضیٰ صاحب نے مجالس رضا تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے خالق کائنات ان کے درجات بلند فرمائے ملت جعفریہ کے جتنے شہداء ہیں مومنین حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں خالق کائنات ان تمام کے درجات بلند فرمائے اس گھر کو امام زمانہ کے ظہور کا قائم اور دائم فرمائے اپنی مدعوں کی قبولیت کے لیے ہدیہ صلوات پڑھیں معصوم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا یکذف اللہ تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ اپنی بندے کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے ارادہ اللہ کا ہے اللہ کا ارادہ ہے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے دین کی سمجھ بوجھ دین کیا ہے دین مجموعہ ہے اصول اور فروع کا اصول پر ایمان رکھنا ہے اور فروع پر عمل کر کے بتانا ہے کہ ہم علی والے دونوں کا مجموعہ ہے کیا فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا یکسب اللہ یجعل اللہ تفقہ فی الدین ایک روایت میں یہ جملے ہیں کہ اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے دوسری روایت یہ ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا یکذف اللہ قلبہ فی حب الحسین اللہ جب بندے کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے بڑا خوبصورت خطاب آغا صاحب کر کے گئے بس ان کے جانے کے بعد پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے سبق سنانا ہے بزرگ علماء ہے ہم تو طلباء میں سے ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے پہلی روایت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے دین کی سمجھ
دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ محبت حسین جو مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے یہ اللہ نے ڈالی، یہ اللہ کا ارادہ ہے، کسی مولانا ذاکر کا ارادہ نہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ جب بھی محرم الحرام سفر شروع ہوتا ہے مومنین کے دلوں میں یہ محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی مجالس میں جانا، شرکت کرنا، مجلس سننا، خلوص کے ساتھ لنگر بنانا، سبیلے لگانا، یہ نیک کام کرنا۔ اب یہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اصول کا اور ایک فروع کا۔ اللہ نے پہلے اصول کا تذکرہ کیا ہے، فروع کا بعد میں تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اللہ نے ایمان والا بتایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، پھر عمل والا کہنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے عمل ہے، اس کے بعد پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ عمل اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ پہلے ایمان لانا ہے۔ اب ایمان اتنا محکم ہے، اتنا اہم ہے کہ انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور ایمان والا اس وقت ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک مولا کائنات کو امام نہ مان لے، مولا کائنات کو بلا فصل امام نہ مان لے، اس وقت تک ایمان والا بن ہی نہیں سکتا۔ عمل اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اب پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ چونکہ تبلیغی مجلس ہے، آغا صاحب بڑے اچھے انداز میں بیان کر رہے تھے، یہ جو فروعات ہیں ان فروعات میں سے جو خمس ہے یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ یہ اسلام کا مالیاتی نظام ہے، اسلام کا مالیاتی نظام ہے۔ میرے استاد قبلہ نصیر حیدر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم جو ہم نیاز بناتے ہیں، جو ہم سبیل لگاتے ہیں، جو ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کم سے کم اس میں سے خمس نکال دیا کرو، کم سے کم یہ درجہ ہے۔ ویسے جو حج پہ جاتے ہیں، سالار جو علماء کی رہنمائی میں جاتے ہیں، حج پہ جانے پر زیارات پہ جو خرچ ہوتا ہے اس میں بھی وہ علماء وہ خمس نکلواتے ہیں۔ باقی امور میں بھی ہے، لیکن کم سے کم یہ درجہ ہے۔ یہاں تک ہے کہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس میں سے اگر آپ نے خمس نہیں نکالا تو وہ نماز آپ کی مشکوک ہے۔ صلوات پڑھ مل کے ساتھ۔ تو دو چیزیں، تفقہ فی الدین، دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کسی کے دل میں ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو اس کے دل میں تفقہ فی الدین ڈال دیتا ہے۔ پھر دوسری روایت میں اللہ کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہے نیکی کا، بھلائی کا، تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب امام حسین اور دین دونوں یعنی روایات کے الفاظ الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ حسین دین ہے، دین ہی حسین ہے۔ لگتا ہے نعرے کا رواج نہیں ہے، یہ نعرہ زینت ہوتی ہے ہماری مجالس کا۔ تو امام حسین ہی دین ہے اور دین ہی حسین ہے، اسی دین کو ہی امام نے بچایا ہے، انہی عبادات کو بچایا ہے۔ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں نا، انہی عبادات کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اصول اور ایک فروع۔ اصول ایمان کے ساتھ، یعنی اصول کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، فروع کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ ایمان کن کن چیزوں پر ہے؟ ایمان، اصول انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اصول کو جو ہے، یہ جو اصول ہے ان کے متعلق عقیدہ رکھیں، اللہ کی توحید پر عقیدہ رکھیں۔ ابھی تو ایک محل کے چند جملے جو پڑے ہیں ان میں مولا کائنات یا رب یا رب یا رب کہہ کر پکارے ہیں کہ رب وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب ہم تلقین پڑھتے ہیں، اس تلقین میں یہ دعوت فکر ہے کچھ برادران کو
تلقین پڑھتے ہیں، یہ جو ہماری تلقین ہوتی ہے، اس تلقین میں معصوم نے ہمارا پورا عقیدہ دے دیا ہے۔ تلقین میں پورا عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، امام سے نقل کی گئی تلقین ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جائے تو اس کی میت پر تلقین پڑھو، اذا اتاک الملکان المقربان، جب یہ مقرب فرشتے آ جائیں۔ یہاں پر ایک بزرگ علماء کا بہت بڑا جملہ ہے کہ انسان جس عقیدے پر دنیا میں تھا، مرنے کے بعد بھی اسی عقیدے کے ساتھ معاشر ہوگا۔ جس عقیدے پر دنیا میں مرا ہے، مرنے کے بعد زندگی گزاری ہے، زندگی کوئی تھوڑی نہیں ہے، 20 سال 30 سال 14 سال کے بعد انسان کا نامہ اعمال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جتنی 60 70 سال جو زندگی گزاری ہے، جس عقیدے پر تھا اسی عقیدے کے ساتھ معاشر ہوگا۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ اذا اتاک الملکان المقربان، جب یہ مقرب فرشتے آ جائیں۔ اب دعوت فکر ہے ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ مان ربوں کا امام فرما رہے ہیں، جب ملائکہ یہ فرشتے سوال کریں، ایک دفعہ صلوات کریں، صلوات میں سارے شامل ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اذا اتاک الملکان المقربان، جب یہ مقرب فرشتے آ جائیں۔ یہ جو تلقین ہم پڑھتے ہیں، یہ تلقین صرف علی والوں کے لیے ہے، اور یہ تحفہ اور گفٹ بھی علی والوں کے لیے ہی ہے، علی والوں کے لیے ہے، اور کہیں نہیں ہے تلقین۔ جو علی علی کا دم بھرتے ہیں، علی علی کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے ہی یہ تلقین ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ من ربوں کا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں، اپنے مردے کو یہ کہو، یہ تلقین کراؤ، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ تیرا رب ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ جل جلالہ۔ سارے میرے ساتھ بولے، اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ جل جلالہ۔ امام کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ علیہ السلام۔ بی بی کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ سلام اللہ علیہ۔ رسول کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے حدود اربع، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ کیا فرما رہے ہیں معصوم؟ فرما رہے ہیں، من ربوں کا، جب رب کا سوال ہو تو رب اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ ربی ہے۔ پھر سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ رسول خدا کا نام لے لے۔ پھر سوال ہوگا من اماموں کا، جب امامت کا سوال ہو تو پریشان مت ہو، جس نے دنیا میں علی سے لے کر مہدی تک ایمان مانے ہیں، اب بھی علی سے لے کر مہدی تک امام کے نام بتا دیں۔ اس تلقین میں پورا عقیدہ ہے، پورا عقیدہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد قبر میں تھی، اور رسول نے اپنا پہران بنایا۔ پہران بنانے کے بعد رسول نے جب دفن کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور رسول نے فرمایا ابنہ کی تیرا بیٹا ہی ہے، تیرا بیٹا ہی ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا جب رب کا سوال ہوا تو اللہ جل جلالہ ربی، نبی کا سوال ہوا تو میرا نام لیا، اب جب امامت کا سوال آیا تو فاطمہ بنت اسد کو میں کہہ رہا ہوں ابنہ کی تیرا بیٹا ہی تیرا امام ہے۔ عقیدہ انتہائی اہم ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدے کا، ایک فروع کا، اور ایک اصول کا۔ اصول اور فروع دونوں، عقیدہ اور عمل دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے تو پہلے کہا ہے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور یہ عقیدہ امام نے پوری زندگی میں ہمیں بتلایا ہے کہ اس عقیدے پر ہی قائم رہنا ہے، اس عقیدے سے تجاوز نہیں کرنا۔ جو غدیر کے میدان میں
رسول خدا نے اصحاب کا مجمع اکٹھا کر کے سب کو ملا کے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ اعلان بتاتا ہے کہ علی سے آگے جانا بھی گمراہی ہے، علی سے پیچھے رہنا بھی گمراہی ہے۔ اور عقیدہ اتنا اہم ہے، یہ عقیدہ اگر درست نہ ہوا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ اگر درست نہ ہوا تو نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، جتنی انسان عبادتیں کرے قبول نہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب ہے کہ خود ریسرچ کرے، تحقیق کرے کہ جسے وہ امام مان رہا ہے واقعتاً وہ امام ہے، کہ جسے وہ اللہ مان رہا ہے واقعتاً وہ اللہ ہے، اس کی توحید ہے۔ نبوت کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں خود تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو کہا اس کی ریسرچ کرنے کے لیے معصوم نے کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، بس ان کا کہنا مان کے تم عمل کرتے رہو۔ عمل حوادث الواقعہ، یہ حوادث جو واقعہ ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، ان مسائل میں تمہیں قرآن میں دقت کرنے کی ضرورت نہیں، حدیث کو چھاننے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف ایک مرجع کے کہنے کے مطابق جو اس نے توضیح المسائل میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ورنہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدرسے میں جانا، وہاں پر رہنا 4 سال 10 سال، پھر قم اور نجف اشرف میں جانا، وہاں پر اپنی پوری زندگی صرف کرنا، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ہم پر۔ اگر سب پہ واجب ہوتا، ایک مرجع بننا واجب کفائی ہے، کچھ لوگ بن گئے ہیں تو ان لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی فیلڈ میں جائے، جو انجینئر ہے وہ اپنی فیلڈ میں جائے، جو دین والے ہیں وہ اپنی فیلڈ کی طرف جائے۔ دین والے ہی بتائیں گے دین کیا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں دین ان لوگوں سے لو جن کے متعلق تمہیں پتا ہے کہ ذرا برابر بھی لالچ نہیں کریں گے۔ لینا بھی انہی لوگوں سے چاہیے کہ جن میں لالچ نہیں ہے۔ عزیزان، یہ فقہا، یہ مراجعین، آج اگر عزاداری سید الشہداء اور یہ تشیع کو کوئی نام ہے تو وہ ان مراجع کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مراجع ہیں، آج مقامات مقدسہ کی جو حفاظت ہے وہ ان مراجع کی وجہ سے ہے۔ اور یہ علماء کرام کی فیوض و برکات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم آزادی کے ساتھ عزاداری سید الشہداء انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان، تین دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدے کا اور ایک عمل کا۔ عقیدہ انتہائی اہم ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ امام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت پر اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر۔ اصحاب امام کے پاس آتے اور اپنا عقیدہ بتاتے کہ ایسا عقیدہ ہے۔ امام کے پاس آتے، امام کے جانے کے بعد، امام کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد، آج جو دین لینا ہے وہ ان لوگوں سے لینا ہے جو دین میں ایکسپرٹ ہے، جو غیبت کبریٰ کا دورانیہ ہے، جس پہ امام نے ہماری کڑی ذمہ داری لگائی ہے۔ کیا ذمہ داری لگائی ہے؟ اما الحوادث الواقعہ، یہ جو حوادث واقعہ کے مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل، ان مسائل میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہمارے بنائی ہوئی ہے، فرج الی حدیث رواتها، رجوع کرو ان کی طرف۔ یہ تم پر اس طرح حجت ہے جس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ یہ حجت علماء فقہا کو امام کہہ رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاس سے دین نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اپنے پاس سے کچھ نہیں بنانا چاہیے۔ جو فقیہ ہے وہ فقیہ کیا کرتا ہے؟ قرآن، سنت، عقل، اجماع، ان کو دیکھ کر ہمیں مسئلہ بتا دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج
اگر کسی طہارت کا نہیں پتا، نجاست کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، قطعی مسائل کا نہیں پتا، وہ بھی دین میں دخل اندازی کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہے جن لوگوں کی پوری زندگی دین کو پڑھتے اور پڑھاتے گزر چکی ہے۔ اتنے خالص لوگ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ایک نظام دیا ہے، مرجعیت کا ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں قیاس نہیں ہے۔ یہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ دو عبادتیں ہیں، ان دونوں عبادتوں کو میں یہ کہوں کہ یہ عبادت ایسی ہے، یہ عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے، یہ قیاس ہے۔ یہ قیاس سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ عقیدے میں ریسرچ کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، جو فروع ہیں ان میں عمل ایسے ہی کرنا ہے جیسے مرجع کا فتویٰ ہے۔ اب وہ مرجع کا جو فتویٰ ہے، جو مرجع فتویٰ لگاتا ہے، اور وہ مرجع جس کی پوری زندگی قرآن پڑھتے، قرآن کی تفاسیر، مرجع صرف ایک میں نہیں ہوتا، علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم کلام، علم فلسفہ، ان تمام 7-8 سبجیکٹ ہیں، ان میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے، ان میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ اور پی ایچ ڈی اگر پورے پاکستان میں کوئی شخص ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہے تو وہ سب کو بتاتا ہے میں پی ایچ ڈی بن گیا ہوں۔ جو فقیہ ہے، وہ مرجع ہے، وہ 7-8 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی لوگوں کو مسائل بتاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے مسائل دینیہ ہے، ان مسائل دینیہ میں ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں۔ میں اس چیز کو اس مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر جب آپ نے گھر کا نقشہ بنوانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، یہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اس 5 مرلے کے پلاٹ میں کچن کہاں پہ رکھنا ہے اور واش روم کہاں پہ رکھنا ہے، کمرہ کہاں پہ رکھنا ہے، یہ ساری پوری بتاتے ہیں کہ 1 فٹ کی جو زمین ہے وہ بھی ضائع نہ چلی جائے۔ بہترین انجینئر کے پاس جائیں گے۔ جب آپ کو آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں کسی بہترین اسپیشلسٹ کی طرف جو آنکھ میں ماہر ہے۔ جب دل میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دینے جا رہا ہوں، جب دین کا مسئلہ ہو تو دین والوں کی طرف جایا جاتا ہے، جو دین میں ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو یہ دین اللہ کا لایا جو دین ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ نظام نبوت اور امامت کا نظام ہے۔ نبی بھی آتا ہے تو دین پہنچانے کے لیے، امام بھی آتا ہے تو دین پہنچانے کے لیے، اور اس دین کو بچانے کے لیے امام نے اور نبی نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اور حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف محمد، مل کے درود پڑھے سارے۔ حجت خدا امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے اور دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو۔ اور امام کیا صاحب کی کیفیت یہ ہے، روایت یہ ملتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جو 12ویں کے اصحاب ہوں گے، نبی فرماتے ہیں کہ جو میرا 12واں قائم ہوگا اس کے جو انصاب ہوں گے، اس کے جو انصار ہوں گے، اس کے جو ایک صحابی ہوگا اس کا ایک عمل، اور جو میرے 50 صحابہ ہیں پھر بھی 12ویں کے قائم کے صحابی کا عمل زیادہ ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ سب کچھ کیا، یعنی آپ کی معیت میں جو آپ نے کہا ہم نے کیا، تو یا رسول اللہ، کہا میرے سامنے نبوت کا کلمہ پڑھنا، توحید کا کلمہ پڑھنا آسان ہے، لیکن وہ جو 12واں ہوگا اس کے جو اصحاب ہوں گے، اس کے جو انصار ہوں گے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ کسی اہل بیت کے فرد کو دیکھا ہوگا، صرف غیب پر ایمان ہوگا، معصومین کی روایات پر ایمان ہوگا۔ پردہ غیبت میں امام کو اپنے سپاہیوں کی ضرورت ہے، سپاہیوں کی تلاش ہے۔ وہ سپاہی کہاں ملیں گے؟
اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف زبانی دعویدار نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہو، عمل کے ذریعے سے پتہ چلے کہ علی ابن ابی طالب کو امام ماننے والا ہے۔ انسان کی عمل گواہی دے، زبان کے ذریعے سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے لوگ کہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ امین کا گھر ہے، یہ صادق کا گھر ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ کا گھر ہے۔ معصوم کی روایت ہے چھٹے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 10,000 کی آبادی میں سے کوئی مسافر آ جائے اور مسافر آگے پوچھے ادھر سب سے زیادہ متقی کون ہے، سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، سب سے زیادہ سچا کون ہے، 10,000 کی آبادی میں سے ایک گھر شیعان علی ابن ابی طالب کا ہو تو 10,000 کی آبادی میں سے اس مسافر کو کہیں کہ یہ ایک گھر علی ابن ابی طالب کے شیعہ کا ہے۔ اگر امانت میں دیکھنا ہے تو یہ سر فہرست ہے، عبادت میں دیکھنا ہے تو یہ ایک گھر سر فہرست نظر آتا ہے۔ عبادات میں، امانت میں، سچ حوالے سے، معاملات کے حوالے سے اس کے سارے کام علی والے ہیں، جیسے مولا کائنات کہتے ہیں۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک خراسانی شخص آیا، چونکہ چھٹا امام اور پانچواں امام یہ دو امام ہیں جن کو کھل کر تبلیغ کرنے کی موقع ملا، اور چھٹے امام نے مدارس قائم کیے اور درس و تدریس کی، لوگوں کو بتایا علم کے متعلق، علوم کو شکافتہ کیا امام نے۔ تو امام علیہ السلام کے پاس یہ جو وقت تھا، اس وقت میں بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، ادھر فرزند رسول اپنے نانا کی احادیث بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا حسنتان لہلک النعمان، اگر چھٹے امام کی بارگاہ میں مجھ ابو حنیفہ کے 2 سال نہ ہوتے تو میں ابو حنیفہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی دور میں امام کا ایک شیعہ آتا ہے کہ فرزند رسول آپ مدرسے میں بیٹھ کے درس و تدریس کر رہے ہیں، لوگوں کو علم دے رہے ہیں، اگر آپ جنگ کریں، جہاد کریں، حکومت کو ہاتھ میں لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، بہت سارے خراسانی اشخاص ہمارے ساتھ ہیں۔ تو امام علیہ السلام سنتے رہے، سننے کے بعد ایک ہی جملہ کہا یہ جو تندور جل رہا ہے نا اس میں ذرا چھلانگ لگا کے دیکھیے۔ وہ خراسانی شخص خاموش ہو گیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ادھر سے مولا کے ایک اور صحابی آیا، امام کا چاہنے والا آیا، امام نے اس کو بھی وہی کہا کہ یہ تندور جل رہا ہے اس میں ذرا چھلانگ لگا کے دیکھیے۔ اس نے اگلی بات نہیں کی، فوراً تندور میں چھلانگ لگا دی، فوراً تندور میں چھلانگ لگا دی۔ تو امام کی بات کے لیے سوچ فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً عمل ضروری ہوتا ہے۔ اور امام اس کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف ہو گئے، پوچھنے لگ پڑے، وہ حیران اور پریشان، کہتا ہے کہ مولا اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا اس کا عقیدہ اس جیسا جس نے تندور میں چھلانگ لگائی ہے تیرے پاس خراسان میں کتنے اشخاص ہیں؟ کہا مولا اس جیسا تو کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ کہا ذرا تندور سے وہ پردہ ہٹا کے دیکھ لو نا۔ جب پردہ ہٹایا تو وہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ آگ اس شخص کے لیے گلزار بن گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری۔ تو عزیزان امام ہم سے جو چاہ رہے ہیں وہ عمل چاہ رہے ہیں۔ امام کا جو مطالبہ ہے، آج اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین تباہ اور برباد ہو جاتی۔ امام زمانہ کے صدقے میں ہی پوری زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، اور امام کو اپنے انصار کی تلاش ہے، اپنے صحابیوں کی تلاش ہے، اور وہ زبانی دعویدار نہیں، وہ ایسے دعویدار ہوں جو اپنے عمل پر اتنا پختہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے، وہ اپنے امام کے فرمان پر جان قربان کرنے والے ہوں۔ عزیزان امام کو ایسے اصحاب کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے، حجت خدا امام زمانہ
غیبت صغرا اور غیبت کبرا کے زمانے میں کڑی ذمہ داری ہے کہ امام جو چاہ رہے ہیں، جو امام کا جو مطلب ہے، جو امام ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ہے عمل کی جنگ. اپنا عمل درست کیا جائے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہیں، بات اس وقت بنتی ہے جب امام کہیں کہ یہ ہمارے ہیں. صلوات پڑھنے کے سارے. حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف. آج غیبت کے دور میں ایک شیعہ کو سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ جو عقیدہ امام نے دیا ہے اس عقیدے پر قائم ہونا. شیعہ وہ نہیں ہوتا جو اپنا عقیدہ خود بنائے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کے عقیدے کے مطابق، جو امام نے کہا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے. آج ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے. ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ امام کا عقیدہ کیا ہے. جس امام کو آپ امام کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس عقیدے پر قائم تھے. اور بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ میرے استاد ایک بات بتایا کرتے تھے کہ ایک بندے کو مسئلہ دینی بتاتے 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 آخر میں اس مومن نے یہ کہا کہ اگر امام زمانہ بھی آ کر مجھے یہ بتائیں تو پھر بھی میں نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے. بات یہاں تک چلی گئی ہے. حجت خدا جب آئیں گے اور جو دین جاری کریں گے، ہر بندہ کہے گا کہ یہ تو کوئی نیا دین آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہم نے اپنی مرضی کا بنا لیا ہے. ہر کوئی اب یہ چاہ رہا ہے کہ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، یہ نہیں دیکھتا کہ امام کا حکم کیا ہے. امام کا حکم دیکھنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو میں عقیدہ بنا رہا ہوں، جس عقیدے پر میں قائم ہوں، یا اتنے لوگوں کو میں عقیدہ جو بتلا رہا ہوں، یہ جو ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوگی، پوری دنیا دیکھے گی، تو یہ عقیدہ جو پوری دنیا میں جائے گا وہ عقیدہ، میرا عقیدہ الگ ہے اور امام کا الگ ہے. یہ بات دیکھنی ہے کہ امام نے جس عقیدہ، ابھی میں نے جو پڑھا ہے کہ اللہ جل جلالہ ربی، لاہور میں تھا تو وہاں پر عقیدے میں لوگ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ امام کے نام کے ساتھ جل جلالہ، اور اتنے لوگ بڑھ چکے ہیں کہ عجیب عجیب خرافاتی عقائد بن چکے ہیں. امام نے ابتدا سے لے کر جب انسان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر سے لے کر مرنے تک ہدایت کا انتظام کیا ہے. کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں آذان کہو، دوسرے کان میں اقامت کہو، اللہ کی توحید اس کے کانوں میں جائے. یہ پہلی تربیت گاہ ہے. یعنی انسان پیدا ہوا ہے اس وقت امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اللہ نے ایسے ہادیان ہمیں دیے ہیں، اور وہ ہادیان ایسے ہیں جنہوں نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی کی ہے. کہ جب بچہ 9 سال کا 14 سال کا ہوتا ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے، جب بچے کی شادی کی جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے، پھر جب بچہ پیدا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، پھر انسان مر جائے پھر کیا کرنا چاہیے. ان سارے معاملات کو امام نے بتلایا ہے، اور بتلایا ہے کہ یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں. ان قاعدوں سے آگے جاؤ گے تو تم تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے. تو جو شخص تجاوز کرنے والا ہے اس کا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھیں جی. اسی دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے بھی 72 تن اللہ کی راہ میں قربان کیے. عزادارو ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ جب بھی میں پانی کے لیے جاتی ہوں تو میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے، انا عطشانون انا عریانون انا سحقانون، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں.
نبی فرماتی ہے زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلاؤ، تیرا یہی بچہ ہوگا میدان کربلا میں ہزاروں مارنے والے ہوں گے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو بچائے گا کون، بی بی نے کہا میرے بچے کو روئے گا کون۔ نبی فرما رہے ہیں اے زہرا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کے جوان ہمارے جوانوں کو روئیں گے، جس قوم کے بزرگ ہمارے بزرگوں کو روئیں گے، جس قوم کی خواتین ہماری خواتین کو روئیں گی۔ اے شیعو رسول خدا کی اس دعا کا نتیجہ ہو تم۔ عزاداران مظلوم کربلا امام کو مدینہ چھڑوایا گیا، وہ مدینہ جس مدینے کے ساتھ امام کی یادیں وابستہ تھی۔ قبر رسول پر آ کے کہتے ہیں نانا تیرے بیٹے کو تیری امت اس مدینہ میں رہنے نہیں دیتی۔ عزادارو حج کا احرام امام نے عمرے میں تبدیل کیا، اور حج کی جو کعبہ کی جو حرمت تھی اس حرمت کو پامال ہونے سے بچایا۔ امام کربلا میں آئے، کربلا میں آ کر امام کی سواری رک گئی۔ صحابی سے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، ایک نے کہا اس کو غادریہ کہتے ہیں، ایک 80 سال کا بوڑھا تھا اس نے کہا فرزند رسول اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ عزادارو کرب و بلا کا نام آنا تھا۔ امام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کے ٹکڑے ہونے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اون و محمد قربان ہو جانے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مخدرات عصمت کی چادریں قربان ہو جانی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا یقیناً جو نمازی بیٹھے، جو بھی عزادار بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، جو نماز حسین نے جو سجدہ کربلا میں کیا ہے نا اس سجدے کو یاد رکھا کرو۔ سر سجدے میں تھا امام حسین علیہ السلام کا، اور ایک نماز جو زینب نے شام غریبہ میں پڑھی ہے وہ نماز یاد کیا کرو۔ اور امام فرماتے ہیں بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ جو زینب نے شام غریبہ میں نماز پڑھی ہے نا بڑی مشکل ترین نماز ہے۔ زینب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے، زینب شرعی حکم سے واقف ہے۔ آج زینب جو نماز پڑھ رہی ہے بالوں کا پردہ ہے سر پر۔